بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے، بہت ہی بریکنگ سٹوری ہے۔ فیصل ووڈا صاحب کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نااہل قرار دے دیا ہے۔ اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کتنے عرصے کے لیے نااہل قرار دیا ہے، یہ سب کچھ ڈسکس کرتے ہیں جناب۔ آج ان کا وہ فیصلہ جو محفوظ کیا گیا تھا وہ سنایا گیا۔ دراصل ہے کیا، میں آپ کو اس میں یہ میری ہی ویڈیو میں جناب فارمر سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب یہ بتا چکے تھے کہ مجھے ان کا بچنا محال لگتا ہے، بہت مشکل لگتا ہے۔ انہوں نے وجوہات بھی بتائیں، وہ آپ نے ڈیفینیٹلی سنی ہوں گی۔ فیصل ووڈا صاحب فارغ ہو گئے۔ یہ وہی میں سوچ رہا تھا کہ جیسے وہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب نے گانا گایا نا کہ اچھے دن آئے ہیں، اب ان کو گانا چاہیے برے دن آئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب انہوں نے وہاں بھی معذرت کے ساتھ غلط بیانی کی تھی، مالش پالش کی تھی، جھوٹ بولا تھا۔ عوام کے لیے تو کوئی اچھے دن آئے نہیں، ایک دن بھی اچھا نہیں آیا۔ اب ان کے اپنے لیے برے دن آئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہمت کرنی چاہیے، طاقت پکڑنی چاہیے، عوام کو ان کے پیچھے کھڑے ہونا چاہیے، اور وہ فارن فنڈنگ کا کیس بھی جلد از جلد سنائے تاکہ ایک ہی دفعہ گل مکے۔ کیونکہ یہ جو عوام کو بیوقوف بنانے والا چکر ہے نا، یہ ختم ہونا چاہیے۔ چاہے کوئی بھی سیاسی پارٹی یا کوئی بھی سیاسی لیڈر یا کوئی بھی بنائے نا، یہ ساری چیزیں بند ہو جانی چاہیے۔ وہی والی بات ہے کہ آپ تمام وقت کے لیے تمام لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ فیصل ووڈا صاحب کا کیس کیا ہے جناب؟ فیصل ووڈا صاحب کا کیس یہ ہے کہ وہ دوہری شہریت رکھتے تھے، ان کے پاس امریکی شہریت تھی۔ اصل میں کیس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور جب انہوں نے ان پر الزام یہ تھا کہ جب انہوں نے جناب الیکشن لڑا، کہاں سے؟ کراچی سے، 2018 کا۔ اس وقت تو پتہ ہے ساری ہواؤں کا رخ ادھر ہی تھا۔ تو جب وہ الیکشن لڑا، اور الیکشن ان کے مقابلے میں شہباز شریف صاحب نے لڑا تھا کراچی سے، اور جب وہ الیکشن لڑا اور جب اس الیکشن سے پہلے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، تو پاکستان کے آئین کے مطابق جب کوئی پارلیمنٹیرین، چاہے وہ قومی اسمبلی کا رکن ہو، چاہے وہ سینٹ کا ہو، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کا رکن ہو، دوہری شہریت نہیں رکھ سکتا۔ جس کو ڈیول نیشنل کہتے ہیں، وہ دوہری شہریت نہیں رکھ سکتا۔ اچھا، جب ان کے پاس امریکی شہریت تھی، ان پر الزام یہ تھا کہ جب انہوں نے الیکشن لڑا فیصل ووڈا صاحب نے، اور اس الیکشن کے لیے جب کاغذات نامزدگی جمع کروائے، اس وقت تک وہ امریکہ کے بھی شہری تھے، پاکستان کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہوا کیا؟ انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، پھر اس کے بعد جا کے انہوں نے وہاں امریکی کونسلیٹ میں کوئی درخواست دی کہ جی میری شہریت ختم کر دی جائے۔ پھر وہ اس پہ پروسیس پہ ٹائم لگتا ہے، کبھی مہینہ لگتا ہے، 2 مہینے لگتے ہیں، 3 مہینے، بہرحال ہفتہ 10 دن۔ انہوں نے پھر کوئی سرٹیفکیٹ جمع کرائی کہ پھر میری شہریت ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو مطلب ان کو بعد میں وہ سرٹیفکیٹ ملا، ٹھیک۔ اب بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ سرٹیفکیٹ کو اتھینٹک نہیں ہے، شہریت ان کی اب بھی برقرار ہے، انہوں نے کوئی غلط سرٹیفکیٹ وہاں سے لیا ہے۔ اچھا، خیر وہ تو بعد کی بات ہے۔ اب ان پہ مسئلہ یہ تھا کہ جب آپ نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، اس وقت آپ نے ایک حلف نامہ بھی دینا ہوتا ہے، اور اس حلف نامہ آپ نے دیا کہ میری کسی ملک کی، پاکستان کے علاوہ میں کسی ملک کی کوئی شہریت نہیں رکھتا، میرا کوئی اور سٹیزن شپ نہیں ہے، کوئی نیشنلٹی نہیں ہے کسی ملک کی بھی۔ یہ حلف نامہ انہوں نے جمع کروایا۔ اب ذرا تھوڑا سا سوچیے گا، کیونکہ میں نے آپ کو پھر بتانا ہے کہ کتنی مدت کے لیے نااہل ہوئے۔ اچھا، اب اس کے بعد جب انہوں نے وہ حلف نامہ بھی ساتھ جمع کروایا، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پہلے تو تھے قومی اسمبلی کے ممبر کراچی سے جو شہباز شریف صاحب کے مقابلے میں لڑے۔ اب وہاں سے یہ سندھ ہائی کورٹ میں ان کا کیس چلا، وہاں سے پھر یہ الیکشن کمیشن میں آیا، پھر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے۔ جناب بار بار کہتے الیکشن کمیشن کو روکا جائے، وہاں جاتے تو کوئی اور بات کرتے، الیکشن کمیشن میں کہتے تو کہتے ہمارا کیس ادھر چل رہا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتے تو کہتے ہمارا کیس ادھر چل رہا ہے، آپ ان کو روکیں۔ تو ان کو بڑے موقع ملے۔ یہ ہمارے نظام انصاف کی ستم ظریفی ہے، یہ ہماری عدالتوں کی کمزوری ہے، میں سمجھتا ہوں انتہائی ناانصافی ہے کہ ایک بندہ
جو اس طریقے کا اب نااہل ہو گیا، اس طریقے کی انہوں نے غلط بیانی کی، وہ بندہ تقریباً کوئی 3 سال تک تو ہماری قومی اسمبلی کا ممبر رہا، پھر اس کے بعد وہاں سے انہوں نے جمپ مارا جناب وہ سینٹ میں۔ جب ان کو خطرہ محسوس ہوا کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ بالکل کنکلوژن کے قریب پہنچ چکی ہے اور وہ مجھے نااہل کر دے گی، تو اب انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا اور چپ کر کے وہ سینیٹر بن گئے، سندھ سے بنے وہ سینیٹر، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ چونکہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اس وجہ سے ان کی اب نااہلی تو نہیں بنتی، لیکن انہوں نے جو حلف نامہ جمع کروایا تھا نا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وہ بھیجوا دیا کیس، اور کہا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ اب یہ آپ اس کا فیصلہ کریں کہ انہوں نے جو حلف نامہ جمع کروایا ہے، اگر وہ حلف نامہ جھوٹا ہے تو پھر اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ آج ثابت ہو گیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ جی بالکل وہ حلف نامہ جھوٹا تھا۔ جب انہوں نے وہ حلف نامہ جمع کروایا تھا، ایفیڈیوٹ جمع کروایا تھا کہ میرے پاس کسی اور ملک کی شہریت نہیں ہے، اس وقت بھی ان کے پاس امریکہ کی شہریت تھی پاکستان کے علاوہ، تو پھر یہ جب ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے اس وقت ان کے پاس شہریت تھی۔ انہوں نے غلط بیانی کی، انہوں نے جھوٹ بولا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، اس کی بنیاد پر ان کو نااہل قرار دیا گیا۔ اب کنور دلشاد صاحب میرے انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ نہیں بچتے، اور پھر ان سے میں نے بات بھی کی تھی اور آپ نے وہ سنا بھی تھا۔ آج بھی وہ کہہ رہے تھے کچھ ٹی وی انٹرویوز میں، اور وہ اپنا ان کو لے رہے تھے مختلف نیوز چینلز، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی کتنے عرصے کے لیے؟ انہوں نے کہا چونکہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے، چونکہ انہوں نے حلف نامے کی خلاف ورزی کی ہے، اس وجہ سے یہ 62-63 کے زمرے میں آتے ہیں۔ فردر تو اس کا جو ڈیٹیل میں فیصلہ آئے گا الیکشن کمیشن کا، وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اب وہ سپریم کورٹ میں ان کو اپیل کا حق ہے، وہ وہاں پر بھی جناب وہ وہاں پہ جائیں تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے۔ لیکن مجھے ایک چیز کا افسوس، وہ کہتے ہیں کہ یہ 62-63 کے زمرے میں آئیں گے اور یہ تا حیات نااہل ہوں گے، ٹھیک ہے نا، تا حیات نااہل ہوں گے، کیونکہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے، انہوں نے دھوکہ دہی سے کام لیا ہے، انہوں نے جھوٹ بولا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، انہوں نے وہ ٹریبونل میں وہ وہاں پر جہاں پہ انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ ہمارے نظام انصاف کی کیا خامی ہے کہ قاسم سوری صاحب جو قومی اسمبلی کی ڈپٹی سپیکر ہیں، سپیکر کی عدم موجودگی میں وہ سپیکر ہوتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ بندہ سٹے پہ چل رہا ہے، ان کا جب وہ حلقہ کھلا اور ان کی جب وہ جانچ پڑتال ہوئی تو پتہ چلا کہ ہاتھوں کے انگوٹھوں کو تو چھوڑ دیں، پیروں کے انگوٹھوں سے بھی جعلی ووٹ بھگتے ہیں، اور وہ جعلی ووٹ ان کو پڑے ہیں پیروں کے انگوٹھوں سے، ٹھیک ہو گیا نا۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ صاحب بیٹھے ہیں سٹے لے کر، اور سٹے ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت عظمیٰ نے دیا ہوا ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب میں کیا کہوں، اب آپ اندازہ کیجئے، پتہ چلے کہ وہ ساری مدت پوری کر جائے، پھر اس کے بعد کسی نے کیا دیکھنا ہے کہ جناب وہ ان کا وہ کس طرح۔ تو میں اس نظام انصاف پہ انتہائی حیران ہوں۔ ایک طرف تو آپ پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ابھی تک بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جان نہیں چھوڑ رہے، ابھی تک بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر وہ تلوار لٹکی ہوئی ہے، حالانکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریویو میں بھی ان کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی فروغ نسیم صاحب کو کیوریٹو ریویو اور پتہ نہیں کیا کیا، اور پھر اس کے بعد جناب ججز نے جو مائنورٹی ججز تھے 4، ان کا جو فیصلہ آیا اس میں بڑے سخت الفاظ، اور ایک دوسری طرف یہ حالات ہیں، یعنی کہ اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ بندہ پتہ نہیں کتنی مدت وہاں ہمارے ہاں 3 سال تو وہ قومی اسمبلی میں گزار گیا، کوئی تقریباً پونا سال ان کو ہو گیا ہوگا وہ یہاں پر ہیں وہ سینٹ میں، اب ان کو نااہل قرار دیا گیا۔ کچھ روز پہلے بنو کا جو سٹی میئر کا امیدوار تھا ان کو نااہل قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا صوبائی وزیر تھے جناب شاہ محمد صاحب، ان کو نااہل قرار دیا گیا۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آئی وہ بھی ان پہ بجلیاں گرا رہی ہے، بہت خطرناک ترین رپورٹ ہے۔ اسی طرح سے چند روز پہلے علی امین گنڈاپور کے بھائی عمر امین گنڈاپور کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نااہل قرار دیا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے فیصلے کو معطل کیا ہے، ان کی نااہل
نااہلی کو ختم نہیں کیا. اب جمعے کو وہ ہے، اگر اس میں وہی برقرار رہتا تو ان کے پاس سپریم کورٹ تک جانے کا بھی ٹائم نہیں ہوگا، کیونکہ 13 کو پھر وہ الیکشن ہو رہا ہے. تو یہ برے دن آئے ہیں بھائی. یہ اس میں آپ یقین کیجئے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اتنا میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ اگر یہ کنٹرول ٹاور نے کوئی اپنا ہاتھ نہ دکھایا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصل ووڈا صاحب تو پکے نااہل ہو گئے. اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اتنا کلیئر کٹ کیس تھا. اب اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں نا کہ یہ جتنا فیصل ووڈا کا جتنا کیس اوپن اینڈ شٹ تھا، اس سے کہیں زیادہ فارن فنڈنگ کا کیس بھی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس سے کہیں زیادہ. تو پھر مصلحتوں سے کام نہیں لینا چاہیے. یا تو آپ ان کو کلیئر کریں، یا اگر ان کا کیس اتنا سخت کیس ہے، اتنا اوپن اینڈ شٹ ہے، تو اڑائیں سب کو. پھر یہ جس طریقے سے فارن فنڈنگ لی گئی، جس طریقے سے اسرائیل سے بھی فنڈنگ لی گئی، جس طریقے سے انڈیا سے فنڈنگ لی گئی، جس طریقے سے باہر کی کمپنیوں سے فنڈنگ لی گئی، تو جس طریقے سے شوکت خانم کے پیسے بھی کھائے گئے، شوکت خانم کے پیسے بھی پارٹی فنڈ میں شامل کر لیے گئے، اور پتہ نہیں آگے وہ کہاں کہاں لگائے گئے. تو پھر اگر وہ بے گناہ ہیں تو ان کو بری کریں، اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ صحیح طریقے سے انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے اور ہمت کرنی چاہیے الیکشن کمیشن کو. اسی طریقے سے وہ ان کو پھر سب کو نااہل کرے یا پارٹی کو اڑا دے. تو پھر مقصد کہنے کا یہ ہے نا کہ میں نے تو کہا نا انصاف کے تقاضے پورے ہوں اور جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ والی بات نہ ہو. کہ یہاں پر تو یہ ہوا نا کہ بھائی 3 دفعہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اور کچھ نہیں ملا، تو پناما کھیلتے کھیلتے بیچ میں سے اقامہ نکل آیا، اور پتہ نہیں وہ تنخواہ. آپ بہت سارے کہتے ہیں جناب نے وہ کرپشن کی، تو یہ کرپشن، اس کرپشن پہ نہیں، وہ تنخواہ جو بیٹے سے لینی تھی. میرا خیال ہے یہ دنیا کی عدل کی تاریخ میں ایسا فیصلہ ہوگا کہ وہ تنخواہ جو انہوں نے بیٹے سے لینی تھی مگر لی نہیں. کیوں نہیں لی؟ ایک خیالی تنخواہ پر 3 دفعہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نکال دو. ان کو آپ نے کھائی میں پھینکا، ان کا کیا نقصان ہوا؟ ٹھیک ہے تکلیفیں آئیں ان پر، ان کی پارٹی پہ بھی آئیں، ان کی بیٹی بھی اندر رہی جیل میں 2 دفعہ ایسا ہوا، وہ خود بھی آج بھی وہ وطن سے دور ہیں. لیکن کیا جو سب سے زیادہ اس پوری ایڈونچرزم کا نقصان ہوا وہ مجھے ہوا، وہ عوام کو ہوا، وہ ایک مڈل کلاس کو ہوا، وہ ایک غریب کو ہوا، جو آج جو ان لوگوں کو ہوا، ان عزت دار لوگوں کو، ان مڈل کلاس کو جو بھیک بھی نہیں مانگ سکتا، جو ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے، اور ان کی زندگی اجیرن ہو کے رہ گئی ہے، ستیہ ناس کر کے رکھ دیا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ سوری کرنا چاہیے ہر اس بندے کو جو ادارہ اس میں انوالو تھا، یا اس میں جو ان کو یہ ہے، مجھے پتہ ہے ان کو ندامت ہے، خالی ندامت سے نہیں، ڈگنیٹی شو کرنی چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا یقین کیجئے کہ سوری کرنی چاہیے ہر اس بندے کو بھی اور ہر اس ادارے کو بھی کہ جو جس طریقے سے اپنا ساتھ لائے، اور جس طریقے سے انہوں نے یہاں پہ عوام کی زندگی تباہ برباد کی، اور جس طریقے سے ملک کی معیشت کا ستیہ ناس ہوا. یہ فیصل ووڈا صاحب. اب ایک بات اور بھی ہے جناب، بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے، ہمیں میری کل بھی کچھ بات ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جناب فیصل ووڈا صاحب کے فیصلے سے بھی پتہ چل جائے گا کہ کنٹرول ٹاور کتنا نیوٹرل ہو گیا ہے. وہ میرا خیال ہے پتہ بہت حد تک چل گیا ہے، کیونکہ فیصل ووڈا صاحب کے بارے میں خود پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہتے تھے کہ یہ ہمارا بندہ نہیں ہے، یہ تو ان کا بندہ ہے. یہ عام مشہور محاورہ ہے، آپ کسی صحافی سے پوچھ لیں، تجزیہ کار سے پوچھ لیں، کسی سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے بھی کہتے تھے کہ یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ان کا بندہ ہے. لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ ان کے بندے نے کچھ ان کے بھی خلاف باتیں کی اور پیٹھ پیچھے کی اور کچھ محافل میں کی، اور وہ باتیں سلپ ہو کے وہاں ان تک بھی پہنچیں. اور بہت سارے، یہ ایک لمبا قصہ ہے، پھر کبھی صحیح. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.